ہی دے دو، آپ کا خیال کیا ہے؟ بڑی اونچی شخصیت ہو آپ بھی. کہا اگر میں اپنی رائے دوں مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین پناہ دے گی؟ میں نبی کے دین میں اپنی رائے زنی پیش کروں؟ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کوئی حق مہر جتنا میں خاص طے کر رہا ہوں اس سے زیادہ ادا نہ کرے. ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی تھی اور عمر کو روک کے کہا تھا عمر تیری چلے گی یا قرآن کے چلے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کسی کو خزانہ بھی دیا ہو تو واپس. وہ قرآن خزانہ دینے کی اجازت دیتا ہے اور تو فکس کر رہا ہے. امیر المومنین نے کہا تھا لوگو بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا ہے. یہ اہل حدیث کا منہج، یہ اہل حدیث کی دعوت، یہ مسلک اہل حدیث، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز کہ ہم ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اگر اس کی بات آمنہ کے لال سے ٹکرا جاتی ہے، پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ایک سائل نے کہا تھا صحابی سے اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے. کہا میں نے تو سنا ہے شاید ابو بکر و عمر کی یہ رائے ہے. کہا نبی کی حدیث سننے کے باوجود ابو بکر و عمر کی بات کرنے والے ڈرتا ہوں کہیں آسمان والا تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کا علم ہو جانے کے بعد اب کسی اور ذات کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہی تعلیم صحابہ کی، یہی تعلیم محدثین کی، یہی تعلیم ائمہ دین کی. 4 امام کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، چاروں کی تعلیم یہی تھی. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگو دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، اور ہم نے لیا ہے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے یہ جو اپنی قبر میں سو رہا ہے. نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس کی ہر بات ٹھیک ہے. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا اگر ہمیں نبی کی حدیث آپ کے ذریعے سے ملے، آپ کا عمل حدیث کے خلاف ملے، ہم آپ کے عمل کو لیں یا حدیث رسول کو لیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لوگو اگر کبھی زندگی میں یہ موقع دیکھ لو کہ میرا عمل میری بیان کرتا حدیث رسول کے خلاف ہو تو اعلان کر دینا کہ شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حدیث بیان کروں اور خود اس کے خلاف عمل کروں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے میرا مذہب دیکھنا ہے تو صحیح حدیث میرا مذہب ہے. لوگوں اگر میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے ابو حنیفہ کی بات کو دیوار میں دے مارنا اور محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف بے شمار مسائل کے اندر فتویٰ دینے کے بعد پھر دوبارہ اپنے فتوے سے رجوع کرتے. پہلے فتویٰ دیا اور جب حدیث کا علم ہوا تو اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر کے حدیث کے مطابق فتویٰ دیا. اپنے مسئلوں سے اپنے فتووں سے رجوع کرنا دلیل ہے کہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے جب نکلتا ہے حق نکلتا ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں جانے کی ضرورت ہر اہل ایمان کو اس کی خواہش ہے اور راستہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو دے چکے ہیں. ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ یہ جنتی، اور جس راستے سے اور جو نبی اور صحابہ کے راستے سے جدا ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں. آؤ ذرا موجودہ جماعتوں کو، فرقوں کو دیکھ کر ہم بھی اندازہ کریں اللہ کے نبی نے جنتی جماعت کس کو قرار دیا؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہو. ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہے، میرے صحابہ کے راستے پر ہے. کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہے نا، کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے جس کی بنیادی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہو ارتد الناس بعد النبی، کہ نبی کی وفات کے بعد سوائے 4 صحابہ کے سارے مرتد ہو گئے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کبھی یہ جنتی جماعت ہے؟
آپ نے فرمایا جنتی جماعت وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، اور جس جماعت کا عقیدہ یہ ہو، جس جماعت کا منہج یہ ہو، جس جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا اربع، کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد صرف 4 بچے تھے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے دل میں یہ خوش فہمی نہ رہے کہ وہ 4 کون سے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے ان 4 میں ایک تو علی کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک تو حسن کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک حسین کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک فاطمہ کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر ایک عباس کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر مسلم بن عقیل کو ہونا چاہیے، اس 4 کے اندر اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ کہا وہ 4 کون سے ہیں؟ کہا سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ مسلمان بچے، باقی سارے دوبارہ پھر کفر کی حالت پہ لوٹ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ نکل گئے اہل ایمان کی لسٹ میں سے جن کا راستہ جنتی راستہ ہے۔ ایک اور جماعت ہمارے ہاں بڑی گھومتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، قبروں پر چادریں چڑھا رہی ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، سبز پگڑیاں ان کے سروں پہ ہے، میلوں کا انعقاد ہے۔ لائیے پیمانہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے نبی آپ کو دے چکے ہیں۔ حق پہ کون؟ جو محمد کے صحابہ پر ہو۔ کیا نبی کے صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنایا؟ اس پہ میلہ لگایا، اس پہ عرس لگایا، اس پہ چادر چڑھائی، بکروں کی نیاز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ ان میں شامل نہیں جن کو محمد رسول اللہ نے جنتی راستہ کہا، جن کو کہا یہ جنتی جماعت ہے۔ نہیں یقین؟ لو ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک عقیدہ بیان کیا گیا جو عقیدہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جنتی جماعت کے لیے تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ جماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ کہتے ہیں ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں 2 شخص بیعت کرنے کی ارادے سے آئے، تو ابو بکر شبلی نے ایک سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیوں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں بے شرع۔ اس نے پوچھا مرید سے تو نے کیوں پڑھی؟ مرید نے کہا میں نے اس لیے پڑھی، بے شرع بے دین کے پاس میں مرید ہونے آ گیا۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے پڑھی جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی۔ دوسرے سے کہا اچھا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی، رسول ہونے پر راضی ہو گئے، میں تو آپ کو خدا ماننے کے لیے آیا تھا۔ اس کو تھپکی دے کر کہا شاباش تم بیٹھو ہم تمہیں تعلیم دیں گے۔ بتائیے کیا یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ ارے صحابہ کا راستہ، حضرت عمر تورات کا ایک ورقہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، موسیٰ کی کتاب مل گئی۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بگڑتی ہوئی طبیعت، غصے میں آتا ہوا چہرہ دے کر کہتے ہیں عمر تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، غصے سے سرخ ہو رہا۔ عمر تورات کے ورقے کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، اے تورات کا ورقہ پڑھنے والے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج تو موسیٰ کی کتاب تورات کو پڑھ رہا ہے، ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کو سن۔ آج موسیٰ خود زندہ ہوتے ان کو بھی میری ہی تباہ کرنی پڑتی۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا نعرہ ہے اور مریدوں کو اپنے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، اپنا نام پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب
احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہدائی کے بخشش، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے. اس صفحہ نمبر 3 پہ یہ حضرت